ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. طرف خبر کیجیے آپ، لیکن یاد رکھیں ہم عرس میں اس خرچ کی کبھی تائید نہیں کرتے جو ناچ گانوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو ڈی جے پہ خرچ ہوتا ہے. ہمارے علماء تائید اسی کی کرتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کوئی بھی محبت شریعت کی حد کو توڑ کے کرو گے تو وہ محبت کی بجائے فضیلت ہو جائے گی. ہم پابند اللہ کے قانون کے، اس لیے ہمارے یہاں جب عرس ہو تو اس عرس کو دیکھ کر لوگ ہمارے مذہب اور مسلک سے متاثر ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ نے جس شریعت پر چل کر خدا کا پتہ پایا ہے اسی شریعت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. لیکن کیا کریں، جہالت کا دورہ ہے، علماء کی بات لوگ نہیں سنتے. جو سنتے اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے. یاد رکھنا کسی بھی بدعت کی، کسی بھی خرافات کی علماء اہل سنت نے کبھی تائید کی ہے نہ کبھی وہ تائید کر سکتے ہیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا اللہ اکبر اس صاحب دل نے بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں کہا اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ. وہ جیسے ہی آگے بڑھا، مسلمانوں سنو، میری قوم کے جوانوں سنو، میری بہنوں توجہ سے سنو، اللہ اکبر اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے، کیا ہوا؟ اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اس کی زندگی کی تکمیل ہو گئی، اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. یقیناً یہ توبہ پر ہے، اس کی توبہ کی فضیلت پر ہے. لیکن اور ایک نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے جو بہت واضح اس حدیث کے اندر موجود ہے. اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف اور اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کی روح نکل گئی. جب روح نکلی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں اور اجر کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بھی آئے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں فرشتوں کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے آئیں گے، وہ تو امر الہی کے پابند ہے، اللہ کے امر کے بغیر وہ کرتے کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب اور ثواب کے فرشتے، اجر اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ یعنی قدرت انہیں بھیج کر کچھ بتانا چاہتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو کسی طرف موڑا جا رہا ہے. وہ آئے اور آنے کے بعد اس کی روح کے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگے، اسے تو ہم لے جائیں گے، اسے تو ہم لے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا، مشیت کی طرف سے سوال ہوا، یہ بتاؤ کہ تم کیوں لے جانا چاہتے ہو عذاب والو؟ انہوں نے کہا واضح ہے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا اس لیے یہ عذاب کے قابل ہے. اور پھر اللہ اکبر اجر کے فرشتوں نے کہا اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب بتائیں اس پر تو اگر توبہ ہی صرف اس میں ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو فیصلہ تو نیت پر ہو گیا، انما الاعمال بالنیات. لیکن جلوہ کسی اور طرف بھی کھینچا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو، اس کی لاش جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر اللہ والوں کی چوکھٹ ناپی جائے. اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم میں اور اگر یہ اللہ والوں سے قریب ہے تو جنت میں. اب مجھے بتائیں توبہ کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن اگر گھر سے قریب ہے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ توبہ کی نیت کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر صرف توبہ ہے تو نیت توبہ کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی توبہ نہیں کیا، نیت توبہ کیا اور کہا جا رہا ناپو. اور اس کے بعد جب ناپا گیا قدرت نے ارشاد فرمایا، مشیت کی طرف سے اعلان ہوا زمین سمٹ جا اور اس کو اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے. اور ہوا یہ جب وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہوا تو ولیوں کی چوکھٹ کی قربت اسے جنت تک لے گئی. اب بتاؤ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی قربت اتنے بڑے مجرم کو جنتی بنا سکتی ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء جو ولی بھی ہو اور آل نبی بھی ہو پھر ان کی نسبتیں کہاں تک لے جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم
سرکار غریب نواز، سرکار صابر پاک، یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، یہ اللہ والوں کی بزرگی ہے، اور یہ سیاح میں موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ولیوں کی عظمت کا اعلان تو اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الزہد کے اندر ہے، پھر سے ہاں آ گئی۔ کیا؟ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں اس معنی کو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے۔ تردد کہتے ہیں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردد۔ آپ سوچتے ہیں یار مجھے تردد ہو رہا ہے، بچے کی شادی کروں کہ نہیں کروں، تردد ہو رہا ہے، سفر کروں کہ نہیں کروں، ہے نا؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم اس کے لیے ایسے معنی نہیں کرتے، کیونکہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی ہمارے لیے لازم ہے، اور سب سے بڑی بارگاہ تو وہی بارگاہ ہے۔ لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کیا فرماتا ہے؟ کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ مطلب کیا؟ بارش برساتا ہوں کسی بھی دن، تردد نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اپریل میں بارش کیوں ہوئی؟ ارے تو پابند ہے اپریل مئی کا، قدرت پابند ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ جب چاہے برسا دے۔ اب فلاں دن ٹھنڈی ہوا کیوں چل گئی؟ موسم تو یہ تھا، موسم کے تم پابند ہو، قدرت کا قانون موسم کا پابند نہیں ہے، وہ جب چاہے ہوا چلائے، جب چاہے ٹھنڈک لائے، جب چاہے گرمی لائے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شان یہ ہے، اللہ اللہ، غیرت یہ ہے، عالم یہ ہے، شان یہ ہے، اللہ اکبر، بزرگی یہ ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو موت دے دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، شان والا ہے، سمد ہے، غیرت والا ہے، بے نیاز ہے، اللہ اللہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ نوح جیسے نبی کے گھر کے اندر کسی جہنمی کو پیدا کر دیتا ہے کنان کی شکل میں، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے کسی کام پہ مجھے تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے جاتا ہوں تو پھر مجھے تردد ہوتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے تو بخاری شریف کی طرف آپ رخ کریں اور اس حدیث کے اینڈ کی طرف جائیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اس کے اینڈ میں یہ روایت موجود ہے، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جب میں یہ کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا تردد ہوتا ہے؟ جب میں اپنے کسی ولی کی، مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی ولی کی، اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ کہ میرے یہ محبوب بندے کی میں موت کا فیصلہ کروں اور وہ پسند نہ کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ تو مولا تو کرتا کیا ہے؟ اندازہ کریں تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ قرآن نے اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے۔ پتہ چلا ولی ہوتا کون ہے؟ دین پر ڈٹنے والا ولی ہوتا ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کر چلم اور گانجا پینے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے راستے نکال رکھے ہیں اور آپ برا مانتے ان باتوں پر، قرآن کی بات اگر سنتے ہو تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں ایمان لا کر کے استقامت کا پہاڑ بن گئے، دین پہ ڈٹ گئے، وہ ولی ہوتے۔ ان کی شان کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ،
फिर उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। और मलाइका का जमा का सेगा कहा और जमा कसरत का सेगा कहा, इसलिए कि अरबी जबान का ये हुस्न है कि हर जबान में, हर लैंग्वेज में वाहिद और जमा है, बस एक और एक से ज्यादा वाहिद जमा, लेकिन अरबी में ये है वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा किल्लत है, फिर जमा कसरत है। वाहिद एक, तस्निया दो, जमा किल्लत 3 से शुरू होकर 9 पर खत्म हो जाती है, और जमा कसरत 9 से ज्यादा तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, 1 2 3 फरिश्ते नहीं आते, बल्कि उन पर फरिश्तों की जमात नाजिल होती है। और फरिश्तों की जमात नाजिल होकर उनके पास आकर फरिश्ते हम कलाम होते हैं, महवे गुफ्तगू होते हैं, और उनसे कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ऐ अल्लाह वाले, खौफ मत कर, अल्लाह तखाफ, डर मत, खौफ नहीं करना, वला तहज़नू, ना खौफ करना ना गम करना, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की तू बशारत ले ले जिसका तुझसे वादा किया गया। जमीन पर वो होता है, जमीन पर वो होता है, और उसको जन्नत की बशारत दी जाती, जन्नत की नेमतें बताई जाती। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।